اپنی زندگی کا ایک خوبصورت سبق برف بیچنے والے سے سیکھا، برف بیچنے والے سے سیکھا۔ شخص ایک برف بیچ رہا تھا نا، تو وہ کہہ رہا تھا لوگوں اشتروا من الفائز، لوگوں مجھ سے برف خرید لو، فإن راس مالی یذوب، فإن راس مالی یذوب، کیونکہ میرا تو راس المال بگڑ رہا ہے، نہیں خریدو گے تو یہ ایک وقت میں ختم ہو جائے گی۔ ایسا ایسا پگھل رہی ہے، پگھلتے پگھلتے ایک دم ایسا آئے گا کہ یہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے وہ جو آواز لگا رہا تھا گلی میں برف بیچنے والا، اس نے سبق حاصل کیا کہ زندگی بھی ایک برف ہے، زندگی بھی ایک برف کی مانند ہے، برف کی طرح ہے، اور اس کی سانسیں نکل رہی ہیں، آ رہی ہیں، یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ بس برف پگھلتی ہے تو پانی میں تبدیل ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اب تھوڑی رہ گئی، تھوڑی رہ گئی، تھوڑی رہ گئی، ختم ہونے کے قریب ہے، اور زندگی کے ختم ہونے کا پتہ نہیں۔ سال 2024 گزر گیا، کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے، ایک رات بھی میرے رب نے کسی کو بھوکا رکھا ہو، ایک رات بھی کسی کی سانس بند ہوئی ہو، ایک رات بھی کوئی ننگا سویا ہو، ایک رات بھی ایک دن بھی کوئی ننگا چلا ہو، پیدل چلا ہو، جوتے بغیر، ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے۔ پورا سال اللہ کریم نے ہمیں رزق بھی تازہ دیا، صحت بھی تازہ دی، پانی بھی تازہ دیا، کھانا بھی تازہ دیا، سانس بھی تازہ دی، سب کچھ فریش دیا، عزت دی، سارا کچھ دیا، اور پورا سال ہم نافرمانی میں گزارتے رہے، نمازیں قضا کرتے رہے، جمعے چھوڑتے رہے، قرآن نہ پڑھا، درود و سلام نہ پڑھا، لوگوں کا دل دکھاتے رہے، دل شکنی کرتے رہے۔ ہمارے بزرگ تو خود احتسابی کرتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے تھے، اس محاسبے سے تزکیہ نفس ملتا ہے۔ محاسبہ ایک نیا لفظ ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی سینسرشپ۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کبھی ہم نے کیا ہے، اپنا احتساب محاسبہ کیا ہے۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا احتساب کیا کرو قیامت سے پہلے پہلے، کہ میں نے کہاں سے کمایا اور کیسے کھایا، اور کہاں سے کما کے کیسا پہنا۔ جب تم یہ حساب کرو گے نا، صرف اکاؤنٹیبلٹی سینسرشپ کا اپنے اندر یہ مادہ کریٹ کرو گے، تو تمہارے اندر حرام سے بچنے کی جو ہے وہ ایک خواہش پیدا ہوگی کہ حرام سے بچوں اور حلال کماؤں، حلال کھاؤں، حلال پہنوں، حلال کام کروں، حرام کے قریب نہ جاؤں۔ حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بزرگ ترین ہستی، آپ سے بڑا کوئی ہے مستقی عدل انصاف اور جسٹس کرنے والا، جن کو نبی پاک نے زندگی میں فرما دیا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، میرا ابو بکر بھی جنتی، میرا عمر بھی جنتی۔ دنیا میں جنتی کی گارنٹی مل گئی ہے زندگی میں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں حساب لیتے رہا کرو، اپنا حساب لیتے رہا کرو، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہا کرو، تاکہ جب قیامت کو پہنچو تو تمہارا حساب آسان کر دیا جائے، تمہارا حساب آسان کر دیا جائے۔ تو یہاں اپنا حساب کریں گے نا، محاسبہ نفس کریں گے، سوچیں گے کہ کیسا ٹائم گزارا، دن کیسا گزرا، رات کیسی گزری، یا مہینہ کیسا گزرا۔ ہر مہینے کے بعد بھی اگر ایک 10 منٹ بھی اگر ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کے بیٹھ جائیں نا کہ میں نے کہاں کہاں غلط میں، کہاں پہ رونگ تھا، کہاں پہ رائٹ تھا، کہاں پہ حقوق اللہ کی تلفی کی، حقوق العباد کی تلفی کہاں کہاں کی، تو پھر انسان کا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ حساب دینا قیامت کے دن آسان ہو جائے گا۔ حضرت جو ہے وہ ترمذی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنا حساب کرتے رہا کرو، حساب کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ خود حساب کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو حساب تو دینا ہے، عدالت تو موجود ہے، اللہ کی کورٹ میں تو جانا ہے سب نے، وہاں تو کھوٹا کرا سب نے ہو جانا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّ رَأْسَ مَالِي يَذُوبُ، لوگوں برف خرید لو نہیں تو میرا راس المال پگھل رہا ہے۔ اب کپڑا ہے نا یا برتن ہے یا چینی ہے، وہ پگھل نہیں رہی، وہ کیا پتا کل کو مہنگا ہو جائے، لیکن برف ایک ایسی چیز ہے جو تھوڑی دیر نہ بھی کی تو تھوڑی دیر کے بعد برف فنش ختم ہو جائے گی۔ زندگی بھی ایسے ہے، اگر کما لیا تو کما لیا، اگر نہ کمایا تو پھر فنش ختم، سب کچھ پگھل جائے گا، سانسوں کی یہ ڈورا، سانسوں کی یہ مالا ٹوٹ جائے گی، اور ہم اپنے رب کے حضور پہنچا دیے جائیں گے، اور پھر وہاں تو حساب ہونا ہے، وہاں تو حساب دینا ہے۔ اس لیے سال کا آخری دن ہے، آخری رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں
گر گرائیں، توبہ کریں، عاجزی سے پیش آئیں، اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ بتقاضۂ بشریت جو حقوق العباد ہم نے بندوں کے حقوق کھائے، تلف کیے، ضائع کیے، دل توڑا یا حقوق اللہ میں سے، تو ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو وہ بڑا کریم ہے۔ ایک ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، بچہ مجرم ہو بھی صحیح نہ تو ماں صفائیاں اور گواہیاں دینے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ میرے بچے نے ایسا نہیں کیا کہ میرا بچہ دنیا کی عارضی سزا سے بچ جائے۔ ارے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار فرماتا ہے وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پیارے نبی بندوں سے فرما دیجئے اپنے کیوں پر تھوڑا سا نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پر میری رحمت سے مایوس ہرگز نہ ہو، میری رحمت سے ناامید مت ہو، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا غفار ہے، رحمت فرمانے والا ہے سبھی ہر ایک پر۔ تو بہرحال سال اگرچہ ختم ہونے والا ہے، ہمارا سال جو ہے وہ اسلامک سال جو ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ کئی لوگ احباب ہیں جو سیلیبریٹ کریں گے، منائیں گے سال کو کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ ہاں جی، وہ ہے نا اس کا احمد فراز کا غالباً شعر ہے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں کہ نیا سال مبارک۔ ہاں جی، زندگی کی دیوار سے، حیات کی دیوار سے ایک اور اینٹ گر گئی ہے اور بے وقوف لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے کہ نیا سال مبارک۔ مبارک تو اس کو ہو جو اپنا نام عمل پاک کر کے جائے، جو اپنا رجسٹر دفتر اعمال جو ہے وہ اعمال کا جو ہے وہ رجسٹر وہ پاک صاف لے کر جائے، اس کے لیے مبارکباد ہے۔ اس کے لیے تو مبارکباد نہیں ہے کہ جو سارا سال گناہوں میں ہم رہے اور اپنے رب کی نافرمانی کرتے رہے اور رب کی مخلوق کے دل دکھاتے رہے، غیبتیں کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، جھوٹ کے ساتھ سودا بیچتے رہے، دودھ میں ملاوٹ کرتے رہے، ہر چیز میں دھوکہ و فریب اور فراڈ کرتے رہے، جہاں سے ہمارا داغ جگاڑ بتا لگا ہم نے نہیں چھوڑا، ہم نے معاف نہیں کیا، اس کے لیے کون سا نیا سال مبارک ہے؟ سال مبارک تو اس کو ہو جس نے نیکیوں میں زندگی گزاری، جو روتا رہا، جو آہ و بکا کرتا رہا، جس نے ساری زندگی عیش پرستی و مستی و جوانی اور شباب و کباب و شراب میں گزاری، اس کے لیے کیا نیا سال مبارک ہو؟ ویسے بھی نیا سال مبارک نہیں کہنا چاہیے کہ زندگی کم ہو گئی ہے، بڑھ تو نہیں گئی۔ ایک بندے کی 50 سال عمر ہے، 50 سال عمر ہونی ہے ایک بندے کی، تو اب ایک سال جب 2024 ختم ہوگا تو آپ کو بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا؟ جی کیا ہوگا؟ چھوٹا ہوگا بھائی، چھوٹا ہوگا، بڑا کدھر ہوگا؟ چھوٹا ہوگا۔ 50 سال عمر تھی، 2024 گزر گیا، ایک سال کم ہو گیا، تو اس کا مطلب اس کے بعد زندگی کے دن آپ تھوڑے رہ گئے، زیادہ تو نہیں رہ گئے، تھوڑے رہ گئے، کیونکہ اس نے زیادہ عرصہ گزار دیا۔ دن رات شب و روز کا یہ سلسلہ گزرتا جائے گا، بندہ بڑا نہیں ہو رہا، بندہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا ہو رہا ہے، بڑا نہیں ہو رہا، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم آئے تھے اور اگلی منزل کیا ہے؟ تغریب، قبر، اگلا منزل قبر ہے، تو قبر میں جا رہے ہیں۔ تو قبر میں جب بندے جا رہا ہو تو بندہ چھوٹا ہو رہا ہے، بڑا نہیں ہو رہا ہوتا۔ بڑا تو تب ہو کہ قبر سے نکل کر پھر لمبی زندگی گزارنی، تو وہ اس کو آپ بڑا کہہ سکتے ہیں۔ بڑی زندگی تو آگے بڑھی ہے، لہٰذا سیلف اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں، اپنا احتساب کریں، اپنا موازنہ کریں، اپنا تزکیہ نفس کریں، اپنا حساب خود لیں، پتہ چلے ہمیں کہ ہم نے کہاں غلط کیا، کہاں ٹھیک کیا۔ جہاں غلط کیا وہاں معافی مانگے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ بندوں کا جہاں دل دکھایا ان سے معافی مانگی۔ میں بھی آپ سب لوگوں سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ آپ بھی اپنے پیاروں سے، رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے، دوست احباب سے، اپنے حلقہ احباب سے، اپنے کولیگ سے، اپنے اسٹاف سے، آپ جہاں جدھر رہتے ہیں ان سے معافی مانگیں، اللہ سے بھی معافی مانگیں، تاکہ جو ہے ہمارے نوجوان ہیں وہ رات کو آج منائیں گے نیا سال، ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک سیلیبریٹ کریں گے، اور پھر جو ہے نشہ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، حرام حلال کی تمیز بھی نہیں ہوتی، میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں۔ ارے یہ تو وہ رات ہے، اس رات کو تو ہمیں چاہیے کہ ہم 11:50 چلو تھوڑا ٹائم نکال لو، 11:50 سے لے کر 12:10 تک، یہ 10 منٹ اس 2024 سال کے آخری 10 منٹ اور 2025 سال کے پہلے 10 منٹ رب کا قرآن پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ دیں گے، یا اللہ تیرے اس بندے کا 2024 کا اختتام بھی قرآن پڑھتے ہوئے گزرا، تیرے اس بندے کا 2025 کا آغاز بھی تیرا قرآن پڑھتے ہوئے گزرا۔
روشی پڑھیں، نماز پڑھیں، توبہ کریں، روئیں. ہمیں تو یہ چاہیے تھا. ہم تو ہوٹلوں پہ اور جو ہے وہ ریسٹورنٹ پہ جا کے دوست احباب کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مناتے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں نوجوان نسل. اور بعض تو یہاں تک بھی ہے کہ جو ہے وہ لیڈیز بھی ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں. ایسا بھی دیکھنے کو آیا ہے، سننے کو آیا ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے. میوزیکل نائٹ، ہاں جی، موسیقی کی رات. تو یہ سارا کیا ہے؟ ہمیں تو ضرورت تھی کہ قرآن پڑھیں، لیکن ہم نے تو اپنا رشتہ اپنے خالق سے کٹ آف کر دیا، خالق سے توڑ دیا، مخلوق سے جوڑ لیا، اللہ کے بندوں سے جوڑ لیا. مخلوق سے ہم نے ریلیشن کو جو ہے وہ مضبوط کیا، اسٹرانگ کیا، اور خالق سے ہم کٹ آف ہو گئے، لا تعلق ہو گیا، بیزار ہو گیا. ہمیں تو چاہیے تھا کہ اپنے رب کے حضور جھک جائیں، معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے علم پڑھنا پڑھانا. کل ہم نے پڑھا تھا قرآن مجید پڑھنے کی پڑھانے کی فضیلت. آج ہے قرآن کا ترجمہ یا علم یا فقہ و حدیث کا علم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دو حدیث پڑھ لیتے ہیں، ٹائم ختم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ العالم والمتعلم سے اکرام فی الخیر. لوگوں، عالم اور طالب علم، اسکالر اینڈ اسٹوڈنٹ، عالم اور طالب علم کے اندر بھلائی موجود ہے. یہ دونوں بھلائی میں، خیر میں شریک ہیں. فلا خیر فی سائر الناس. ان دو کے علاوہ باقی لوگوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے. ان دو کے علاوہ باقی لوگوں میں کوئی بھلائی، باقی تو سارے لگے اپنے کاموں کو. فرمایا جو طالب علم ہے، علم سیکھنے کا خواہش مند ہے، جیسے آپ علم سیکھنے کے خواہش مند ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں. آپ کے مقدر کو میرا سلوٹ، میرا سلام ہے کہ آپ اپنا ٹائم، آرام، کام کاج، نیند، کاروبار، بزنس، روزگار چھوڑ کے بیٹھے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں. تو آپ طالب علم ہیں، اور جو سکھا رہا ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے. تو فرمایا عالم اور طالب علم، ان دونوں کے اندر تو بھلائی ہے، خیر ہے، اور باقی لوگوں کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. لا خیر فی سائر الناس. باقی لوگوں کے اندر کوئی بھلائی، کوئی خیر نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد 70 درجہ. عالم کو عابد پر 70 درجے فضیلت زیادہ حاصل ہے. عالم کو جو دین جاننے والا ہے، فقہ جاننے والا ہے، اس کو عبادت گزار پر 70 گنا زیادہ فضیلت اور درجہ حاصل ہے. ایک شخص عبادت گزار تو ہے لیکن عالم نہیں ہے، ایک شخص عبادت گزار نہیں ہے لیکن عالم ہے، یعنی فرض واجب تو کرتا ہے، نفل زیادہ نہیں کرتا، تو اس کا درجہ 70 گنا زیادہ ہے. ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ 70 سال میں تیز گھوڑا طے کرتا ہے. اتنا بڑا درجہ ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے. اور فرمایا شیطان لوگوں کے لیے بدعتیں اور نئی نئی چیزیں گھڑتا رہتا ہے، اپنی طرف سے ایڈ کرتا رہتا ہے. جن چیزوں کو، غلط چیزوں کو، رائٹ وے پر، رانگ وے کو، غلط راستے کو، عالم کا نور بصیرت کی وجہ سے، نورانی طاقت ہوتی ہے نا، دل کی آنکھ روشن ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، بصیرت ہوتی ہے، اس بصیرت کی وجہ سے عالم دیکھ لیتا ہے اور عالم اس سے دور رہتا ہے اور لوگوں کو روکتا ہے کہ لوگوں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے آپ کے خادم نے گزارش کیا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، نیا سال مبارکباد دینا یا نئے سال کو خوشی منانا، سیلیبریٹ کرنا. یہ ایک عالم کی شان ہی ہے کہ وہ لوگوں کو سوشلزم سے، سوسائٹی کے اندر جو برائیاں ہیں، معاشرے کے اندر جو غلط چیزیں، رسومات، رواج پذیر ہو چکی، جو کلچر ہمارا بن چکا، عالم دین ان سے آپ کو روکے گا. اس لیے عالم کی فضیلت زیادہ ہے. عبادت گزار تو شدہ، وہ تو اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ تو بیچارہ لگا ہے اپنے نفل پڑھ رہا ہے، اپنے روزے نفلی رکھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو تو معاشرے کے حالات کا پتہ نہیں ہے. لیکن جو عالم دین، صحیح معنوں میں عالم دین ہے، جو حق گو ہے، جو ڈر ہے، جو حق بات کہنے والا، ڈرنے والا نہیں کسی سے، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے. وہ کسی سے کمپرومائز نہیں کرے گا. فرمایا عالم نور کے علم اور بصیرت کی وجہ سے برائیوں کو ٹالتا رہتا ہے، کٹتا رہتا ہے، لوگوں کو روکتا ہے، اور عابد کو اپنے رب کی طرف عبادت میں لگا رہتا ہے اور بدعات اور غلط چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، نہ انہیں پہچانتا ہے. سرکار نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک عالم باعمل، ایک فقیہ، ایک مفتی، ایک فقہ جاننے والا، قرآن حدیث کا علم رکھنے والا ایک شخص، اشد من الف عابد، 1000 عبادت گزار سے زیادہ شیطان پر حاوی و بھاری ہوتا ہے. 1000 شیطان
جی 1000 عبادت گزار ہے نا، 1000 عبادت گزار، اور ایک طرف عالم دین ہے، ایک عالم اور ایک 1000 عبادت گزار۔ فرمایا عبادت گزار اور عالم دونوں اگر شیطان پر حملہ کریں تو شیطان عابد سے ہار جائے گا، عالم سے جیت جائے گا۔ یعنی جو عالم ہے نا، عالم وہ شیطان پر حاوی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، عبادت گزار وہ کم درجہ رکھتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری حدیث اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کن عالما او متعلما، عالم بن یا طالب علم بن، او مستمعا یا پھر ان کو سننے والا بن جا، او محبا لہم یا پھر ان تینوں سے محبت کرنے والا بن جا۔ فلا تکن خامسا، پانچواں نہ بننا، بھئی تہلک وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ کن طالبا، طالب علم بنو، او متعلما یا کن عالما او متعلما، عالم بنو یا طالب علم بنو، دین کا سیکھنے والا بن جا، او مستمعا یا ان دونوں کو سیکھنے والا بن جا، یعنی طالب علم کی باتیں سنتے رہا کرو یا عالم کی باتیں سنتے رہا کرو۔ اگر یہ تینوں نہیں بننے میں نصیب نہیں ہے تو فرمایا او محبا لہم، یا پھر ان چاروں سے محبت کرنے والا بن جا، تینوں سے محبت کرنے والا بن جا۔ فلا تکن خامسا، پانچواں الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں، آپ تو علم حاصل بھی کر رہے ہیں، علم سن بھی رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ان سے محبت بھی کرتے ہوں گے، اپنے علماء سے محبت بھی کرتے ہوں گے، جو حق والا عالم ہے، جو صحیح معنوں میں عالم ہے، اس سے محبت بھی کرتے ہوں گے۔ تو آپ چاروں میں ہیں، آپ چاروں کو فضیلت حاصل ہے، چاروں کیٹیگریز کے اندر آپ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، شمار کیا جا سکتا ہے۔ فلا تکن خامسا، پانچواں نہ بننا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی تم طالب علم بھی نہ بن سکے، عالم بھی نہ بن سکے، ان کو سن بھی نہ سکے، ان سے محبت بھی نہ کر سکے، تو پھر فرمایا ہلاکت تمہاری، بربادی تمہارا یہ مقدر بنے گا، تمہارا یہ حصہ بنے گا، تمہارا نصیب ہوگا ذلت و رسوائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عالم بن جائیں، طالب علم بن جائیں، یا ان کو سننے والے بن جائیں، یا ان سے محبت کرنے والے تو کم از کم لازمی بن جائیں۔ قیامت کا میدان ہوگا، بندے کے پاس نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم کا حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا رحمت جوش میں آئے گی، اللہ پوچھے گا کہ کبھی کسی دنیا میں عالم سے پیار کیا تھا، محبت کی تھی، کبھی اس کی خدمت، عزت، احترام، ادب کیا تھا؟ بندہ کہے گا مالک ایک مرتبہ ایک عالم کو میں نے دیکھا تھا اور میں نے اس کو وضو کروایا تھا، اس کا ادب احترام کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اس ایک عالم کی ایک بار ادب کرنے کی وجہ سے جا، مجھے جہنم سے نکال کر میں نے جنت کا مستحق فرما دیا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے علماء کی قدر کریں، عزت، خدمت، ادب، احترام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔